رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ شام جہاں بھی اترے اپنے ساتھ بہت سی نشانیوں کے ساتھ اترتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پرندوں کا اتحاد، ان کی زبانوں پر اللہ کی بڑائی کا بیان، ان کا آسمانوں پر دائیں بائیں گھومنا، ان کا رک کر پھر اڑ جانا، ان کا ایک ہونا کس قدر خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ خدا کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ، مگر کسی کے اعتماد یا جذبات کا نہیں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے کہ جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھیں اور تم بڑا سمجھ رہے تھے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں کم تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اس وقت اعتبار توڑتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارا تعلق اس نابینا جہاں سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو دکھانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی عینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا اور ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اگر زندگی کا مزہ لینا ہے تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عورت اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ مرد اپنی نظریں جھکا لیں، اور مرد اس لیے نظریں نہیں جھکاتے کہ عورتیں پردہ کر لیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔